बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज इस मौजू पे बात करने लगे, दिल दुखा हुआ है। आंखों ने चूँकि ये खबर पढ़ी अखबारात में, ये एक मदरसे के बारे में, जिसके 2 असातिज़ा ने अल्लाह जाने किस लम्हे उन्होंने शैतान की ग़ुलामी कबूल कर ली, किस लम्हे उन्होंने अपने रब को छोड़कर रब रहमान की मोहब्बत और उसकी हदायत को छोड़ के बिल्कुल उसके उलट ज़िंदगी को इख्तियार किया। उन्हें आलिम बनाया गया था, उन्हें उस्ताद बनाया गया था और एक मदरसे में जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ उन्हें मुतय्यन किया गया था और उन्होंने बच्चों को दीन पढ़ाने की बजाय दुनिया भी नहीं, ग़लाज़त की तरफ अपने आप को, अपनी जान को और अपनी रूह को मुलव्वस किया, मुब्तला किया और 5 बच्चों को रेप किया। 5 से ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन इन 5 ने अपने घरों को जाके शिकायत की और घर वालों ने कंप्लेंट की, तो उन्होंने उन असातिज़ा को निकाल दिया। ये है नॉर्मल प्रैक्टिस कि हम इतना सा किया, निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई, पर उसमें से कुछ ने परसू किया, उन्हें करना चाहिए था। मेरे पास पिछले कई बरसों से कितने ही बच्चे आते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बनने की उनके अंदर एबिलिटी होती है, वो फार्मासिस्ट बनते हैं, वो आर्किटेक्ट बनते हैं, पर अब यकीन मानिए अंदर से वो मरे हुए होते हैं। बहुत से लोग हमारे जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के हैं, वो अपने बच्चों को रब से जोड़ने का ये आसान तरीका पाते हैं कि उन्हें किसी मदरसे में हिफ्ज़ कुरान के लिए डाल देते हैं और समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ा काम किया। बेशक बड़ा काम है, पर आपने छोटे लोगों के यहाँ डाल दिया, यानी वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अताअत होनी चाहिए, वो बच्चे ज़िंदगी के उन सालों के दर्द को, तकलीफ़ को, अज़ियत को, बेइज़्ज़ती को और बेहुरमती को कभी नहीं भूल पाते। ये उतनी ही बेइज़्ज़ती है जितनी किसी बेटी की, किसी बच्ची की जब अस्मत दरी की जाती है। बिल्कुल उतना ही इक्वल ये तकलीफ़ दे, नापसंदीदा और मकरूह काम है, पर हम इस पे पर्दा डाल देते हैं। वो बच्चे 12 साल बाद, 14 साल बाद, 18 साल बाद जब मेरे सामने आते हैं तो वो कहते हैं हमारा अब भी जी चाहता है कि हम खुदकुशी कर लें, हमें हमारे उस्ताद ने लूटा, या उस मदरसे में जो उस्ताद के मुंह चढ़े लड़के थे और इनसे बड़े थे। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कई दफ़ा मुझे बाज़ लोगों की दावत पे उनके वहाँ जाने का इत्तेफाक मिला, फार्म हाउसेस पे जहाँ उनकी डेयरी फार्मिंग होती है। तो जो बच्चे होते हैं छोटे बिल्कुल गायों के या भैंसों के, काफ्स, उनको अलग रखा जाता है। लाइक एक माह वाले अलग हैं, जो उससे थोड़े बड़े हैं वो अलग हैं, जो उससे बड़े हैं वो अलग हैं। इनको कैटेगरिकली अलग अलग रखा जाता है, मिक्स नहीं किया जाता। लेकिन मदारस में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनसे बड़े बच्चे, फारुग तहसील बच्चे, इवन जो असातिज़ा हैं, दुनिया में अगर असातिज़ा को और मदारस के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए तो इस बात की कि उनके प्रोडक्ट में कीड़ा पड़ा हुआ है। जितना उम्दा काम उनके ज़िम्मे था, उतना ही वो बदनामी और रुसवाई का बायस बन रहे हैं। ये आज का मसला नहीं है, हर शहर से ये की शिकायत आती है। इसका मतलब है आप अपने प्रोडक्ट की तालीम ठीक नहीं कर पा रहे, आप उनकी तरबियत ठीक नहीं कर पा रहे। आप जिस चीज़ को आपका उस्ताद या सीनियर बच्चा नहीं समझ पाया कि वो गुनाह है, और गुनाह भी बड़ा गुनाह, यानी ऐसा गुनाह जिस पे रब ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बागी कौम थी उसको सजा के तौर पे, यानी वो सब लवातत करते थे लड़कों के साथ, लड़कियों को छोड़ के, और जिसे आज की दुनिया में गेज कहा जाता है। ये पुरानी उम्मतों में भी था, मकरूह था, गलीज था, नापसंदीदा था। यानी अगर कोई मर्द मर्द के साथ करे, किसी जानवर के साथ करे, सबके लिए अलग अलग सजाएं हैं। हमारी फिका में तो ऐसे बंदे को पहाड़ से गिरा के, इवन बाज फुका कहते हैं इसको आग लगा के जला दो, ये इतना मकरूह है। पर इन मदारस में जिनके लोग ऊपर दीन का मुलम्माकारी कर देते हैं और इस मसले को एड्रेस नहीं कर रहे, जब खबर आती है, जब उसकी तस्वीरें आती हैं, जब वो सादा जेल में जाते हैं। कुछ अर्सा पहले एक बुजुर्ग उस्ताद ने यही हरकत की और
کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ان کا ایمان اس وقت مر چکا ہوتا ہے؟ وہ جو بھی صورت ہے، میں ان بچوں کی دل کی اور ان کی ذہن کی اور ان کی روح کے زخموں کی بات کر رہا تھا جو میرے پاس آتے ہیں۔ میرا بہت دفعہ جی چاہا اس موضوع پہ بات کرنے کو، پر میں اس کو اب کیسے کر دیتے ہیں کہ نہ اس پہ بات نہ کی جائے۔ لیکن یہ جو تازہ خبر ہے، ان 5 بچوں کی زندگیاں برباد کر دی آپ نے، جن جن کو پتہ چلتا ہے اسی مدرسے میں وہ بلیک میل کر کے وہ دوبارہ ان کو اسی رستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوا کہ 1 2 3 اسی مدرسے کے بچوں نے یہ حرکت کی اور اس کے بعد دے بیکیم ہیبیچول، وہ اسی گناہ میں جیسے انڈلج ہو جاتے ہیں، ساری زندگی وہ آنکھ اٹھا کے نہیں کسی کو دیکھ سکتے، نہ وہ شادی کے قابل رہتے ہیں، نہ وہ اللہ کو فیس کرنے کے قابل رہتے ہیں، نہ وہ اپنے گھر والوں کے کسی قابل رہتے ہیں، اور چند مکروہ اور گندے لوگوں کی وجہ سے ان بیچاروں کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ ان کا علاج آسان نہیں ہوتا، اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی، ان کی کونسلنگ ہوتی ہے، منٹورنگ ہوتی ہے۔ ان دکھ بھرے رسوائی بھرے لمحات کو ان کے ذہن سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے مجھے NLP کا سہارا لینا پڑتا ہے، انہیں مجھ سے ایکسرسائزز کرواتا ہوں، تب جا کے وہ نارمل ہو پاتے ہیں، یعنی جو سوسائٹی کا باعزت حصہ بن سکتے ہیں، بہت عمدہ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے کہ جس استاد کے پاس، جس امام کے پاس جا کے وہ چھوڑ کے آئے، اس نے سوائے ان کی انگلیوں میں پینسلیں دے دے کے دبانے اور اس کی بے عزتی کرنے اور اسے کان پکڑانے، یعنی ان مدارس میں بچوں کو لٹا کے ان کے ہاتھ اور پاؤں، ایک بچہ پکڑ لیتا ہے، پاؤں دوسرا بچہ پکڑ لیتا ہے، اور ان کی ہپس پہ جان بوجھ کے وہ استاد سب کے سامنے اسٹک سے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم بچے، جن کی ماں نے یا باپ نے کبھی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا، اور ان بچوں کے سامنے کبھی کبھی ان کی ہپ سے کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے صرف ان کو بے عزت کرنے کے لیے کہ تم نے کیوں یاد نہیں کیا۔ اتنی بے عزتی کے بعد کیا بچہ کو یاد کرے گا؟ بچے گھر آ کے روتے ہیں۔ جس کا بچہ مدرسے میں یا مسجد سے گھر آ کے روئے میں نے نہیں جانا، وہ والد یا والدہ دنیا کے احمق ترین ہوں گے اگر وہ بچے کی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بچے کی عزت کو وہاں خطرہ ہے، بچے پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، بچے کو کسی نے اس گناہ کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، یا بچہ انڈر پریشر ہے۔ اس کا رونا بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا، آپ کو لگتا وہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ ایک بچے کو جس وقت بڑا ہو چکا ہے، اس نے اسی ظلم سے گزرا، پھر جب اس نے بالکل انکار کر دیا تو ابا جی نے پکڑ کے مارا۔ اس مولوی صاحب کے پاس دوبارہ لے کے گئے جو اس مدرسے کے، انہوں نے الگ سے اب آئندہ سے یہ میں اس کا خود خیال کروں گا، اور سوائے جسمانی تشدد کی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کمینے آدمی کو نہ روکا، نہ اس کے دوستوں کو روکا۔ پھر وہ بچہ گھر آ گیا، چھوڑ کے آ گیا، وہ گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پھر ایک اور وہ مدرسے میں گیا اور وہاں اس نے 2 سال کے اندر اندر، وہاں 6 سال میں وہ 4 سپارے نہیں پڑھ پایا تھا، وہاں اس نے 2 سال کے اندر قرآن پاک پورا حفظ کیا، اور اگلا کام اس نے ایک اور بھی کیا۔ اس مدرسے میں جا کے وہ گیدڑ نہیں رہا، وہ ایک بلیک میل ہونے والا بچہ نہیں رہا، وہ وہاں جا کے شیر بن گیا، اور ہر ایسے بچے یا گروہ کی وہ تلاش میں رہتا تھا کہ جو چھوٹے بچوں پہ ظلم کرنے کے لیے سوچ رہا ہوتا تھا، پر تول رہا ہوتا، تو وہ فوراً جا کے استاد کو بتاتا تھا۔ اب جیسے اس نے زندگی کا مشن بنا لیا، اس نے ان 2 سالوں میں کتنے ہی بچوں کو بچایا، لیکن وہ عرصہ گزرنے کے بعد اب نو ہی از ان یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہونے والا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بیتا وہ اس دکھ سے اب تک نہیں نکل پایا۔ ہم نے کچھ سیشنز لے کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو اس تکلیف سے نکالا ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑی دنیا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں ناپسندیدہ ٹچ اور بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ، یہ ٹچ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں جب کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ کسی بھی ایسے نام پہ کرتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو اور سوسائٹی کو، اس سے زیادہ ان اساتذہ کو جو دینی مدارس میں ہیں، دینی مساجد میں ہیں، ان کی رات کی نیند حرام ہونی چاہیے۔ ان کے امیج کا مسئلہ ہے اور اس کام سے جڑے ہوئے احترام کا مسئلہ ہے جو سارے کا سارا بالکل دو پہ لگ گیا ہے۔ لوگ اب ان کی عزت کرنے کو، ان کا احترام کرنے کو یا ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور آنے والے دنوں میں
اگر انہوں نے اس بری رسم کو، ریت کو، رواج کو، آپ جانتے ہیں مرض ہے، کیڑا لگا ہوا ہے، اس کیڑے کو دور کیجئے، اپنے سلیبس میں بہتری لائیے، اس موضوع کو بطور خاص ایڈریس کیجئے۔ پر اگر کوئی خود اس میں ملوث ہوگا تو وہ کیسے کرے گا ایڈریس؟ اس پہ ان کے مدارس کے جو ہیں بڑے ادارے، ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سوسائٹی کو جو غور نہیں کرتا، عیسائیوں میں یہ تھا، اس وقت ان کا جو سب سے بڑے ان کے بشپ ہیں، ان سے لے کے نیچے تک یہ عذاب کہ وہ بچوں کے ساتھ ریپ کرتے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ پوری کمیونٹی، یعنی جو بشپس کی پوری کمیونٹی ہے وہ رسوا ہوئی، ان کے چیف بشپ کو معذرت کرنی پڑی جو ان کا ہے ویٹیکن سٹی۔ اور جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ آخری بدنامی کی حد پہ جانے سے پہلے اپنے اداروں کو اور شخصیات کی اصلاح کرتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔